بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز وجل ایک نئے سلسلے آسان نیکیوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت صرف اس لیے بخش دی گئی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو ایک کنویں کے قریب بیٹھا ہانپ رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے مر جاتا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اس موزے کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں سے پانی کھینچ کر اس کتے کو پلایا، تو اسی بات پر اس عورت کی بخشش کر دی گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی، اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا کہ ابو جان، کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہیں کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کیا کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ آپ اٹھا لیجئے۔ تو باپ کہے گا کہ بیٹا، تو نے جو چیز مانگی ہے وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں جس خوف میں تم مبتلا ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلائے گا اور یہی مطالبہ کرے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو، یا پھر میرے ایک گناہ کا بوجھ تم اٹھا لو۔ تو بیٹا جواب دے گا کہ آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے
جس کا آپ کو ڈر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بہت قریبی رشتہ ہے باپ بیٹے کا، اور اس رشتے میں وفا کا جو پہلو ہے، دنیا میں اس کے مناظر دیکھنے کو آتے ہیں کہ باپ بیٹے کے لیے اپنی جوانی گلا دیتا ہے کہ بیٹے کو پال پوس کر بڑا کروں، میں اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کروں۔ یہ باپ خود تو آزمائشیں سہے لیکن اپنے بیٹے کو راحتیں فراہم کرتا ہے۔ دنیا میں اپنے بیٹے کا اس قدر خیال رکھنے والا باپ، جب یہی بیٹا جس پر یہ جان چھڑکتا تھا دنیا میں، قیامت کے دن ایک نیکی کا سوال کرے گا، تو یہ باپ وہ ایک نیکی اس کو نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے نیکی کی اہمیت کا بھی پتہ چلا کہ وہ ایک نیکی جسے ہم دنیا میں شاید اس لیے نہیں کر پاتے کہ ایک نیکی چھوٹ گئی، اس کا ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا، محروم رہ گئے اس کے ثواب سے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن یہی ایک نیکی قیامت کے دن ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کا اندازہ آپ نے اس حکایت سے لگایا۔ چنانچہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت ارشاد فرما دی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ جانو، چھوٹا نہ سمجھو۔ فلو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہر نیکی اہم ہے۔ اب یہ کہ نیکیاں کمانے کی بھی اہمیت ہے۔ آپ کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر کرنسی اور ہے، وہاں پہ خریداری کرنی ہے آپ کو، تو آپ وہاں کی کرنسی کا حساب کتاب کریں گے کہ کتنی کرنسی میرے پاس ہو تو میں اپنی مطلوبہ اشیاء خرید پاؤں گا، جو کچھ بھی مجھے لینا ہے۔ تو اس کرنسی کو پھر آپ پہلے جمع کریں گے کہ ہاں میرے پاس اب اتنی رقم ہو گئی ہے کہ میں دوسرے ملک جا کے خریداری کر سکوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بلا تشبیہ اس دنیا میں جو آسائشیں، جو نعمتیں، جو راحتیں، جو عافیتیں ہم مال کے ذریعے، ہم اپنے تعلقات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، قیامت کے دن جنت کی وہ نعمتیں جن کی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے، وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیکیوں کا بیلنس درکار ہوگا۔ ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی تو رب عز و جل کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم ان راحتوں کو، ان آسائشوں کو، ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں جن تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہم مال خرچ کرتے ہیں، شدید گرمی کا موسم اور آپ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی، آپ اپنے کمرے میں ٹھنڈا ماحول لانا چاہتے ہیں، تو آج کل آپ ایئر کنڈیشن کا اہتمام کر لیں گے، اے سی لگوا لیں گے، اور یہ اے سی مفت میں نہیں آتا، رقم سے آتا ہے، مال سے آتا ہے۔ تو گرمی کی شدت سے، گرمی کی تکلیف سے بچنے کے لیے آج یہاں پر مال کی حاجت ہے،
تو قیامت کے دن دوزخ کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اس کے عذابات سے بچنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی آج حاجت ہے۔ تو انسانی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو انسان عالم ارواح میں تھا، یہ ایک مرحلہ، یہ اپنے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آیا، یہ دوسرا مرحلہ، یہ اس دنیا میں پیدائش سے موت تک رہا، یہ تیسرا مرحلہ، یہ اس دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا، یہ چوتھا مرحلہ، یہ عالم برزخ سے پھر میدان حشر تک پہنچا، یہ پانچواں مرحلہ، اور پھر اس کے بعد جنت میں داخلہ ہے یا معاذ اللہ دوزخ میں جانا پڑے گا، یہ چھٹا مرحلہ۔ تو وہ مرحلے جو ہم گزار چکے، عالم ارواح کا وقت ہم گزار چکے، ماں باپ کے ذریعے اس دنیا میں آ چکے، پیدا ہو چکے، اب اس پیدائش سے لے کر موت تک کا جو پیریڈ ہے، جو عرصہ ہے، جو ڈیوریشن ہے، اس کا اثر بعد والی زندگی پر پڑے گا۔ عالم ارواح کا اثر کسی بعد والی زندگی پر نہیں پڑا، لیکن اب جو ہم زندگی گزار رہے ہیں پیدائش سے موت تک، اس کا اثر پہلے والی زندگی پر نہیں، بعد والی زندگی پر پڑے گا۔ اور وہ زندگی کیا ہے؟ عالم برزخ ہے، میدان محشر ہے، اور پھر جنت اور دوزخ میں سے کسی ایک میں داخلہ ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہمیں یہ پتا ہے کہ بقیہ زندگی کے لیے بیلنس نیکیوں کا درکار ہوگا، تو اگر ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، عقل مند تصور کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ضمیر سے سوال کیجیے، کیا ہمیں نیکیاں کمانی چاہیے یا اس سے غفلت میں پڑا رہنا چاہیے؟ یہ زمانہ، حالات نازک ہیں، معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ گناہ کرنے کا ذوق اور شوق کس قدر کثیر ہے۔ گناہ کرنا آج بہت آسان ہو گیا اور نیکیاں کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر نیکیاں کرنے کی باری تو تب آئے گی نا جب پہلے ذہن بنا ہوگا، جب اس کے لیے کوشش کی جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو شخص اپنی نوکری کے دوران ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ سمجھتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے آمدنی کا ذریعہ بہت محدود رہ جائے گا، مجھے پینشن وغیرہ ملتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ شخص پھر جائز طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ میں بچت کروں تاکہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد والی زندگی جو ہے وہ قدر آسانی اور راحت سے گزرے۔ تو اس کے لیے وہ اپنا مال جمع کرتا ہے، اور بعض نادان تو پھر ناجائز کاموں میں جا پڑتے ہیں کہ خوب مال کما لیں، ریٹائرمنٹ کے بعد عیش کریں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس زندگی میں نیکیوں کا بیلنس کمائیں گے تو قبر میں بھی نیکیاں کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی، اور پھر اللہ کی رحمت سے یہ نیکیاں ہمیں جنت میں داخل کروائیں گی۔ اب جب نیکیاں کمانے کا ذہن تھوڑا سا بننے ہی لگتا ہے تو شیطان ایک اور وار کرتا ہے کہ یار نیکیاں کمانا ہے مشکل، نیکیاں کمانی چاہیے، بہت اہم ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہے بڑا مشکل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی جتنی بھی عمر ہو، آپ 20 سال کے ہیں، آپ 30 سال کے ہیں، آپ 40 سال کے ہیں، آپ 50 سال کے ہیں، کتنے ہی برس ہو گئے آپ کی زندگی کو، اپنی زندگی پر تھوڑا مڑ کر دیکھیں تو صحیح، کیا آج تک آپ نے صرف آسان کام ہی کیے ہیں؟ کوئی مشکل کام نہیں کیا؟ بلکہ بہت سے لوگ تو وہ ہوں گے کہ مشکل کام کو میں چیلنج سمجھ کے قبول کرتا ہوں کہ جس کام کے کرنے کے لیے 10 افراد انکار کر چکے،
میں 11واں فرض آگے بڑھ کر اس چیلنج کو قبول کر لیتا ہوں اور اس کام کو میں نے کیا بھی ہے. تو جب آپ اپنی سابقہ زندگی میں کئی مشکل ترین کام کر چکے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ کثیر تعداد ہے جو ڈرائیونگ کرتی ہے. کوئی سائیکل کی ڈرائیونگ کرے گا، سائیکل چلائے گا، کوئی موٹر سائیکل چلائے گا، کوئی کار چلائے گا، کوئی جیپ چلائے گا، کوئی بس چلائے گا، کوئی ریل چلائے گا، کوئی ٹرین چلائے گا، کوئی پلین چلائے گا. جس کو نہیں چلانا آتا ہیں دنیا میں ایسے، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، کہ جس کو سائیکل چلانی نہیں آتی اس کے لیے سائیکل چلانا بہت مشکل ہے. اب اس کو آپ بتائیں گے کہ آپ بیٹھو اور یوں پیڈل گھمانے، آپ نے ہینڈل بھی سنبھال کر رکھنا ہے اور پھر اپنا بیلنس بھی رکھنا ہے تاکہ آپ گر نہ جاؤ وغیرہ وغیرہ. تو جب اتنی ساری چیزیں بتائیں گے تو وہ تو انکار کرے گا نا کہ یار بڑا مشکل ہے. لیکن یہی سائیکل کم سن بچے سائیکل چلاتے ہیں. یہ چھوٹوں بچوں کے سائیکل بھی تو ملتے ہیں نا، تو بچے چلاتے ہیں سائیکل. کوئی 3 پہیوں والا چلاتا ہے، کوئی 2 پہیوں والا چلاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا مشکل کام ہی ہم نے کیے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہم نے مشکل کام کیے ہیں. اسی طرح آپ بائک کی ڈرائیونگ دیکھ لیجئے کہ ریس ہے، کلچ ہے، بریک ہے، گیئر ہے، بیلنس ہے، فلاں ہے، شیشے میں پیچھے بھی دیکھنا ہے، ہیلمٹ بھی پہننا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. لیکن جب آپ نے چلانا سیکھ لیا تو یہ قدرے آپ کے لیے آسان ہو گیا اور آپ بلا تکلف اب موٹر سائیکل چلاتے ہیں. اس طرح گاڑی چلانے کا معاملہ ہے، ٹرین چلانے کا معاملہ ہے، پلین چلانے کا معاملہ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جن میں مشقت قدرے کم ہے، نہ ہونے کے برابر. وہ نیکیاں انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے آسان نیکیاں میں بیان کیا کریں گے. آپ ان نیکیوں کو سنیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیں. رفتہ 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 آپ کی زندگی میں، آپ کے طور اور اطوار میں تبدیلی آنا شروع ہوگی. جب نیکیوں کی عادت پڑے گی تو گناہوں کا وقت کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کمانے کی حرص عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا